الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات میں سے، آپ جانتے ہیں حروف مقطعات. اس کی 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ الف لام میم یہ تحدی کے لیے ہے. تحدی کا مطلب ہوتا ہے چیلنج، چیلنجنگ ورڈ. اور چیلنجنگ ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اے اہل عرب، اے عربی دانوں، تمہارا کلام بھی انہی حروف تہجی سے بنا ہے جن سے میرا قرآن بنا ہے. تمہارا کلام بھی الف با تا سا جو حروف ہیں حروف تہجی، تمہارا عربی کا کلام بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے نا. تو میرا کلام، میری کتاب، میرا قرآن پاک جو میں نے نبی مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، یہ بھی انہی الفاظ کا مجموعہ ہے جو الفاظ تمہارے پاس حروف موجود ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ تم میرے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ میری بات کو سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ یعنی وہی حروف تہجی عربیوں کے پاس تھے، اہل عرب کے پاس تھے، اور انہی حروف تہجی سے یہ کلام بنا ہوا ہے، وہی حروف ان کے پاس ہیں. یعنی اس طرح سمجھیں کہ ایک مستری کے پاس مٹیریل ایک جیسا ہے اور دوسرے کے پاس بھی وہی مٹیریل ہے، لیکن ایک مستری جو ہے وہ اسی مٹیریل سے اعلیٰ قسم کی شاندار دیوار بناتا ہے اور دوسرا نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی حروف مقطعات کی کہ اے اہل عرب، تمہارے پاس بھی الف با تا سا وہی حروف ہیں جو میرا محمد بیان کر رہا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم میرے قرآن کے مقابلے میں ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے؟ تو پھر مان لو کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ میں خدا کا کلام. یہ چیلنجنگ ورڈ ہے. پہلا لفظ میں دے رہا ہوں چیلنجنگ ورڈ. اور دوسری بات علماء کرام نے یہاں پر یہ لکھی کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبریل ہے، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قرآن کو بھیجنے والا ہے، جبریل لانے والا ہے، اور محمد پر نازل ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ الف لام میم کے حوالے سے. اور اس کے اندر تیسری بات یہ ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا ان اللہ عالم، وہ ان کی روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی حقیقت کو میں اور خدا جانتے ہیں. یعنی یہ ایسے پاس ورڈ ہیں، کوڈ ورڈ ہیں کہ جن کو لانے والا بھی نہیں جانتا. جو لا رہا ہے نا قاصد، سمجھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں جانتا. جن کو بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کے پاس آیا ہے یہ خط وہ جانتا ہے. آپ میری بات سمجھے؟ ذرا سمجھے نا. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا، مخصوص کوڈ کے اندر خط لکھے جاتے ہیں اور ایک بندے کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے پاس لے جائیں. جو لاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کھول کر پڑھ بھی لے. کیز ہوتی ہے نا، اس کے اندر کیز لکھی ہوتی ہیں، خصوصی الفاظ ہوتے ہیں، مخفف الفاظ ہوتے ہیں، کوڈ ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بے شک جبریل امین لائے ہیں، لیکن پورے قرآن کو جبریل بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ خدا جانتا تھا یا مصطفیٰ جانتا تھا. کاف ہا یا عین صاد جب نازل ہوئی، کاف ہا یا عین صاد، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کاف، آپ نے فرمایا جان لیا. یہ روایت ہے، آپ نے کہا جان لیا. حضور نبی پاک نے کہا کہ جان لیا. کہا، انہوں نے کہا کہ ہا، آپ نے کہا جان لیا. جبریل نے کہا ہا یا عین صاد، سارے حرفوں کے جواب میں آپ نے فرمایا جان لیا. جبریل نے کہا کہ کیا جان لیا؟ تو یہ وہ راز ہے جو خدا جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتا ہے. اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے نا، مدارج النبوت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت نبی کریم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ جان لیا، اور پھر اللہ نے مجھے 3 قسم کے علوم عطا کیے. اللہ نے 3 قسم کے علوم عطا کیے. ایک علم کی وہ قسم تھی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اے حبیب سب کو بتانا ہے. ایک قسم یہ تھی کہ اے حبیب جس کو چاہو بتاؤ، جس کو نہ چاہو نہ بتاؤ. اور ایک علم کی قسم وہ تھی کہ جو اللہ اور نبی کے درمیان راز تھا. اب مجھے یہ بتائیں
کہ اگر الف لام میم کا مطلب نبی بھی نہ سمجھتے تو پھر نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر فائدہ کیا ہے؟ ایک بندہ ایک کو پیغام دے رہا ہے، اگلا سمجھ ہی نہیں رہا، پھر تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن کی تعلیم دی۔ تو جب خدا تعلیم دینے والا ہو اور قرآن کی تعلیم دے رہا ہو اور تعلیم لینے والا محمد مصطفیٰ ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک الف لام میم کا مطلب نہ جانتے ہوں؟ یہ ہمارے لیے ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے ایک امتحان نازل فرمایا کہ تم اپنی عقلوں کے اعتبار سے سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ذہین ہیں، ہم بڑے فطین ہیں، چلو الف لام میم سمجھا کر دکھاؤ کہ اس میں نے کیا کہا ہے۔ یہ نبی کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا جانتا ہے نبی مصطفیٰ، یہ نبی کی شان ہے۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو ان کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے، اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر بندہ اگر قرآن کے ہر حرف کو سمجھ لیتا، ہر بندہ اگر قرآن کے ہر لفظ کو سمجھ لیتا تو پھر نبی کی شان ظاہر نہ ہوتی۔ نبی کی شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو نازل فرمایا۔ ابھی سمجھیں ایک اور بات وہ تاریخی ہے، وہ یہ ہے کہ عربی سے پہلے جس رسم الخط کا رواج تھا وہ عبرانی زبان تھی، عبرانی زبان، اور یہ عربی سے ملتی جلتی زبان ہے۔ تو یہ زبان اس وقت موجود تھی، تو اس کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جب کچھ لکھتے تھے تو اس سے پہلے حروف تہجی کا استعمال کرتے تھے، یعنی حروف تہجی مقطعات کی شکل کے اندر لکھ کر آگے وہ کلام لکھتے تھے، جس طرح کہ وہ ہے الف الا چمبے دی بوٹی مرشد مانے میرے وچ لائی ہوں۔ تو وہاں کس سے شروع کرتے ہیں؟ الف، اب الف ہے نا، وہاں پر الف لکھا انہوں نے، الف الا چمبے دی بوٹی، تو الف کا ذکر انہوں نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخی طریقے سے بھی یہ رسم و خط اور ترتیب جو ہے یہ بیان کرنے کی اس وقت بھی موجود تھی اور بعد میں بھی موجود رہی ہے۔ اور بعد میں کیسے موجود رہی ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ ابن عربی، محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب کے اندر ایک چیز لکھی ہے کہ جب سین شین میں داخل ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو فرمایا کہ قبر جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سین شین میں داخل ہوگی تو محی الدین کی جو قبر ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اس محی الدین ابن عربی سے مراد یہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب سین شین میں، ایسے ایک بات یاد آ گئی، یہ تاریخی بات ہے، تو فتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ جب سین شین میں داخل ہوگی، اس سے مراد ہے، سین سے مراد ہے بادشاہ سلطان سلیم، تو ان کا اشارہ ہے سین۔ شین میں داخل ہوگی، شین سے مراد ہے ملک شام۔ تو ظاہرہ قبر عربی ابن عربی، تو اس وقت ابن عربی کی قبر ظاہر ہو جائے گی، اس سے مراد ابن عربی ہیں۔ یہ 200 سال بعد ایک بادشاہ آیا، اس نے اس علاقے کو فتح کیا، اس بادشاہ کا نام سلیم تھا، اور شام شین کو اس نے فتح کیا، اور ابن عربی کی قبر جو تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو انداز ہے بیان کرنے کا یا لکھنے کا، یہ اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر موجود رہا ہے، جو اللہ نے قرآن کے اندر اختیار فرمایا۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگ اس کو جانتے تھے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اب صرف کتاب کی بات نہیں ہو رہی، ذرا سمجھیں، اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کتاب تک تو ہم بعد میں پہنچیں گے، پہلے جن لوگوں نے ہمیں کتاب دی ہے ان کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ دیکھیں نا، قرآن صحابہ کے راستے سے پہنچا نا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو کتاب جن لوگوں نے ہمیں دی ان میں بھی کوئی شک نہیں، اور پھر جس سے انہوں نے کتاب لی یعنی نبی مصطفیٰ، ان میں بھی کوئی شک نہیں، اور پھر جو ان کے پاس کتاب لایا جبریل امین، ان میں بھی کوئی شک نہیں۔ پھر ہم کہیں گے نا کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذرا سمجھے نا، پہلے تو قاصد کو امین اور صادق کہیں گے نا، جو ہمارے پاس خط لایا، جس نے ہمیں کتاب دی، ایسا ہے نا، پہلے ہم ان کو مانیں گے۔
لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لا ریب فیہ اور قرآن کہتا ہے اور سچ کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ جن لوگوں نے یا جن لوگوں کے واسطے سے قرآن یہاں تک ہمارے پاس پہنچا ہے ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں۔ تو صحابہ کرام کی عظمت بھی اس سے ظاہر ہو گئی، ان کی امانت بھی ظاہر ہو گئی، ان کی دیانت بھی ظاہر ہو گئی، ان کی صداقت بھی ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے یہ قرآن اسی طرح ہم تک پہنچایا جس طرح نبی پاک پر نازل ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر جبرائیل امین کی صداقت بھی، دیانت بھی، امانت بھی ظاہر ہو گئی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ نبی بھی سچے، صحابہ بھی سچے، جبریل بھی سچے، اور اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن بھی سچا ہے۔ تو اس واسطے سے ہمیں سب کو سچا ماننا پڑے گا۔ اگر ہم ان میں کوئی تھوڑا بہت عیب نکالتے ہیں معاذ اللہ، یا کہیں پر کوئی تان کرتے ہیں یا غلط بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہی آ جائے گا کہ جو کتاب ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے پھر ہم اس میں بھی شک کر رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جن مبارک ہاتھوں سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے ان لوگوں کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت میں کوئی شک نہیں، حضرت عمر کی عدالت کے اندر کوئی شک نہیں، عثمان کی شرم و حیا کے اندر کوئی شک نہیں، علی کی شجاعت و بہادری کے اندر کوئی شک نہیں۔